ابتدا ہے رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پراثر ترین شخصیات کی 7 عادات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اسٹیفن آرکوئے کی بک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اس میں سے ہم نے 7 عادات جو ہے وہ کاپی کی ہیں اور وہ ہم آپ کے سامنے مثالوں کے ذریعے آپ کے گوش گزار کریں گے۔ جب کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہوتے ہیں ری ایکٹیو اور ایک ہوتے ہیں پرو ایکٹیو۔ یعنی ری ایکٹیو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر کام کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب بورڈ میں اچھے نمبر نہیں آئے، حالات اچھے نہیں، ہم کامیاب نہیں ہو پائے تو ہم اس کا الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ ری ایکٹیو یعنی ری ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے۔ پرو ایکٹیو جو ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر نمبر اچھے نہیں آئے، کوئی بھی اگر مجھ سے کوئی کام نہیں ہوا، بزنس نہیں چلا، کوئی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا اور وہ میری وجہ سے ہوا، وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے۔ اسی آتھر اس بک میں جو ہے وہ لکھتا ہے کہ پہلی اپروچ جو ہے پرو ایکٹیو بی پرو ایکٹیو، یعنی کہ پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس نے دوسری جو عادت تھی کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کسی کو کوئی نہیں دیکھتے اس چیز کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا۔ اس کو آپ پرسنل لائف میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پروفیشنل لائف میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو سامنے ایک میں مثال رکھتا ہوں کہ جب ہم کوئی روڈ بنا رہے ہوتے ہیں، مطلب کوئی سیاسی ورکر، سیاسی لیڈر کوئی روڈ بنا رہا ہوتا ہے، کوئی بازار میں روڈ بن رہی ہے، ہم نے ایک دفعہ اس کا اینڈ رزلٹ ہم نہیں دیکھتے کہ اس میں ہم میکسیمم کیا کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہم انٹرنیٹ کی کیبلز بچھا دیں، آپٹیکل فائبر بچھا دیں، انڈر گراؤنڈ بجلی کا، پانی کا ہر ایک سسٹم جو ہے ریڈی کر کے پھر ہم لک ڈالیں اچھی کر کے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اینڈ کو نہیں دیکھتے۔ وہ کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے لک ڈالیں گے، پھر ہمارے خیال آئے گا کہ ہم نے اس میں جناب انڈر گراؤنڈ بجلی کرنی ہے، پھر ہمارا خیال آئے گا کہ نہیں یار پانی بھی تو ہم نے انڈر گراؤنڈ پہ بچھانے تھے، وہ پھر ہم جو ہے وہ اکھاڑیں گے۔ اس سے ہمارا ڈبل پیسہ بھی ضائع ہوگا، ٹائم بھی ضائع ہوگا۔ یہ ایک مطلب ایک پروفیشنل لائف کی ایک سیاسی ایک مثال تھی آپ کے سامنے۔ وہی آتھر کہتا ہے کہ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، یعنی کہ آخر جو انجام ہے، منطقی انجام، اس کو آپ یعنی کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کا انجام آپ دیکھ کر، یعنی اس کا آخر کہ آپ یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں اور آخر میں اس کا رزلٹ آپ کو کیا ملے گا، یہ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ آپ آخر یعنی منطقی نتیجے کو دیکھیں۔ یہ ایک رف سا خاکہ آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یعنی اینڈ کو آپ نے دیکھنا ہے لازمی۔ یعنی کہ آپ کوئی مکان بناتے ہیں تو مکان کی بھی مثال لے لیں، اس میں پہلے آپ نقشہ بنائیں گے، یہ کمرے ہوں گے، یہاں واش روم ہوگا، یہاں کچن ہوگا۔ اس نے تیسری جو بات کی ہے کہ پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ، یعنی کہ پرائیورٹائز کرنا، اپنی لائف کو پرائیورٹائز کرنا، یعنی ترجیح بنیادوں پر، یعنی پروفیشنل لائف کو، پرسنل لائف کو، اس میں پرائیورٹی ہونی چاہیے ہماری میں۔ یہ کام ہم نے بہت امپارٹنٹ ہے، یہ ہر صورت ہم نے کرنے ہیں، یہ اس سے کم امپارٹنٹ ہے، ان کو تھوڑی امپارٹنس دینی، اس سے کم، اور جو لاسٹ میں ان کو ہم نے اگنور کر دینا۔ اس طرح سے اس نے کوارڈرنٹ بنائے ہیں کہ جو امپارٹنٹ ہیں اور ارجنٹ ہیں، جو امپارٹنٹ نہیں ہیں امپارٹنٹ نہیں ہیں اور ارجنٹ ہیں وہ کرنے ہیں۔ اسی طرح وہ 4 کوارڈرنٹ بنائے ہیں، اس پر ایک الگ سے ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے پرائیورٹائز کرنا، یعنی کہ پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ، یعنی کہ جو بہت آپ کے نزدیک جو پرائیورٹی والی چیز ہے اس کو آپ نے فرسٹ پہ رکھنا ہے۔ کوئی پروجیکٹ ہے جس کی ڈیڈ لائن آپ نے میٹ کرنی ہے، کوئی آپ کی فیملی ہے، اس طرح سے جن چیزوں کو آپ نے بہت زیادہ اہمیت دیں ان کو ٹاپ پہ رکھیں، پھر اس سے نیچے اور اسی طرح کرتے چلے جائیں۔ اور جو آپ کی زندگی میں وقت ضائع کرتی ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، اللہ تعالیٰ اسے یوز کرتے رہنا، اور اس میں کیا ہے کہ آپ کی انرجی بھی اور وقت بھی ضائع ہوگا اور اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد وہ چوتھی بات کہتا ہے کہ تھنک ون ون، یعنی کہ آپ نے آج ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک شخص ہارے گا، دوسرا اگر ہارے گا تو ہم جیتیں گے، اس کو ہرا کر ہی ہم نے جیتنا ہے۔
لیکن ایسی بھی اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے. کوئی بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں، بزنس کے معاملات، پرسنل معاملات ہوتے ہیں، ریلیشن شپس ہوتے ہیں، ان میں آپ جو ہے یعنی ون ون کی سچویشن کے دونوں کو فائدہ ہو. کیسے؟ اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں کہ ایک اے آتھر ہے اور ایک بی آتھر ہے. اے نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کے 500 جو ہے لوگوں نے خریدی ہے وہ کتاب، اور ایک بی آتھر ہے اور اس نے بی ایک کتاب لکھی ہے اور وہ 550 لوگوں نے خریدی ہے. اور اس طرح سے جو اے آتھر ہے وہ بی کی بک پڑھتا ہے اور بی آتھر اے کی بک پڑھتا ہے. اس طرح سے وہ دونوں ایک دوسرے کی بک پڑھتے ہیں اور وہ ریکمنڈ کرتے ہیں، اپنے جو ریڈر ہیں ان کو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ یہ بک آپ پڑھیں. اس طرح سے ان دونوں آتھرز کو فائدہ ہوگا، یعنی کہ ون ون سچویشن کریٹ ہو جائے گی. یعنی جیسے لوگ ایسے یوٹیوب کی دنیا میں جیسے کولیبریشن کرتے ہیں، یعنی ایک کے چینل کے سبسکرائبر دوسرے کے چینل کے سبسکرائبر، وہ 2 لوگ انٹرویو کرتے ہیں اور اس میں ایک کے جو سبسکرائبر ہیں وہ دوسرے کے سبسکرائبر دیکھتے ہیں اور جو پہلے کے سبسکرائبر ہیں وہ دوسرے کے، اس طرح سے وہ دیکھتے ہیں اور ایکسچینج ہوتے ہیں، انہیں دونوں کو فائدہ ہوتا ہے. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ ون ون سچویشن وہ کہتا ہے کہ ہمیں کریٹ کرنی چاہیے. اس کے بعد جب ون ون سچویشن ہو گئی، پھر اس کے بعد اس نے یہ کتنی ہے کہ 5ویں، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ، یعنی کمیونیکیشن. یعنی کہ پہلے ہم نے کسی کی بات سننی ہے، یعنی سننی ہے، اسے سمجھنا ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اور اس کے بعد اس کی بات کو جواب دینا ہے. اسی لیے اللہ نے 2 کان دیے ہیں، یعنی کہ آپ سنیں زیادہ بولیں کم، یعنی کہ آپ نے بولنا کم ہے اور سننا زیادہ ہے. ہمارا مسئلہ جو فیملی میں، کہیں بھی پروفیشنل لائف میں، ریلیشن شپ، جہاں بھی کہیں فیملی ریلیشن شپ، ان میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے کی بات کو سمجھ نہیں پاتے، یعنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو پھر ہم اس پر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ہم پہلے بات کو سمجھنا چاہیے دل سے، ہمدردی کے ساتھ. یعنی بات کو سننے کے بھی مختلف طریقے، ایک ہے کہ آپ بالکل ایک شخص کو اگنور کر رہے ہیں، ایک ہے کہ آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں سننا، یعنی حقیقت میں آپ کا دماغ کہیں اور ہے، ایک ہے کہ آپ صحیح اس کی غور سے سن رہے ہیں، اس کو ہمدردی سے اپنے جذبات اسے محسوس کر کے سن رہے ہیں. پھر آپ اس کا جواب دیں گے، وہ افیکٹو بھی ہوگا. یہ اس نے جو ہے وہ 5ویں مطلب شیک لکھی ہے، اس میں 5واں پوائنٹ کہ کمیونیکیشن جو ہے نا، یعنی کہ پہلے سننی ہے، صحیح باتیں سمجھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جواب دینا ہے. اس کے بعد 6 ہے انرجائز، یعنی کہ آپ کو ایک ٹیم بنانی ہے. کوئی بھی کام اکیلے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اکیلے زیادہ سے زیادہ بندہ کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. مطلب آپ کو ایک میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ آپ کوئی آن لائن کام کرتے ہیں، آپ یعنی اپ ورک پر آپ نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، آپ کو پروجیکٹ ملتے ہیں وہاں سے. اب وہاں آپ کے پاس 2 راستے ہیں. آپ کو زیادہ کام ملا، ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ ہمیں 2 دن میں یہ پروجیکٹ چاہیے. اس میں آپ کو ایک ٹیم ہائر کرنی پڑے گی. اس سے آپ کام مختلف لے لیں گے، ویب ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ، جو بھی آپ کا کام ہے وہ آپ اس سے لیں گے اور اس کے بعد آپ ان کو ہینڈ اوور کر دیں گے. اس کے مقابلے میں اگر آپ خود کریں گے، خود آپ کے پرسنل بھی کام ہوں گے اور بھی مختلف طرح کے کام ہوں گے، تو ان میں آپ کیا کر سکیں گے؟ ان میں آپ کام کمپلیٹ تو کریں گے لیکن ڈیڈ لائن میٹ نہیں ہوگی، اس سے آپ ڈیلے کر کے پروجیکٹ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی پروجیکٹ نہ دے. اسی کو آپ کہیں بھی مطلب اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ٹیم ورک جو ہے بہت لازمی ہے. اس کے بعد اس نے 7واں پوائنٹ جو لکھا ہے، یہ ہم پہلے بھی کافی ویڈیو میں ہم کہہ چکے ہیں، خنجر کا ذکر ہم نے وہ اشعار میں کیا ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. یعنی کہ اس میں نے بھی یہ کہا کہ شارپن دا سا، اس نے آری کی ذکر کی کہ آپ نے اپنی آری تیز کرنی ہے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے پراپر ٹول ہونے چاہیے آپ کے پاس. یعنی کہ ایک شخص، آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص درخت کاٹ رہا ہے، وہ 3 گھنٹے سے پچھلے سے درخت کاٹ رہا ہے، نہیں کاٹ رہا. ایک دوسرا شخص آیا ہے، اس نے اسے دیکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ اتنی دیر سے درخت کاٹ رہے ہو، کیوں نہیں کاٹ رہا؟ وہ بحران پریشان ہو جاتا ہے، کیا وجہ؟ وہ جو دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اپنی آری جس سے کاٹ رہے ہو اسے تیز کر لو. وہ پہلا شخص کہتا ہے کہ میں جب آری تیز کروں گا میرا وقت ادھر ضائع ہو جائے گا، پھر
یعنی کہ ہم ٹول پر یعنی توجہ نہیں دیتے، یعنی ٹول کو ہم جو ہے تیز نہیں کرتے، تو یعنی کہ ہم محنت نہیں کرتے ٹول پر، تو پھر ہمیں وہ کام جو ہے ڈیلے سے ہوتا ہے۔ یہ اس نے 7 پوائنٹ اس نے گنوائے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہائیلی افیکٹو پیپل ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ کے کو پھر میں یہ گنوا دیتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے بی پرو ایکٹیو، یعنی کہ اپنے اوپر ذمہ داری لینا اور پازیٹیولی چیزوں کو دیکھنا، یعنی کہ ریئیکشن نہیں مطلب کرنا، ٹھیک ہے۔ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، یعنی کہ آخر منطقی نتیجے کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا۔ پھر پٹ فرسٹ چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا، تھنک ون ون سچویشن کریٹ کرنی۔ اس کے بعد سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ، یعنی کمیونیکیشن، یعنی اگلے کی بات سننی پھر اسے جواب دینا، یعنی کہ سننی ہے ہر اس کی بات، اور پھر ہے سینرجائز یعنی ٹیم ورک، اور آخر پہ شارپن دا سا، یعنی کہ اپنی آری کو تیز رکھنا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی، اور ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، یار زندہ صحبت باقی، والسلام۔